مال، اولاد، اہل و عیال کی وجہ سے دین کے معاملے میں جو سستی، غفلت اور کاہلی پیدا ہوتی ہے اور دین سے جو تعلق اور ربط کمزور ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ مال ہے، ایک وجہ اولاد ہے اور ایک وجہ ہماری بیویاں، ازواج ہیں۔ تقریباً 4 مقامات پر آج اس حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہ، تو ان سے اپنا دامن بچا کے رکھو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی پرورش اور اپنی بیویوں کی خواہشات اور ان کی فرمائش پر جب معاملات ان بیلنس ہوتے ہیں کہ آمدن کم ہوتی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک طرف بیویوں کے معاملات ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، ان کی خواہشات ہیں کہ گھر میں یہ بھی چیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی منگوائیں، یہ بھی منگوائیں، پھر بچوں کے اخراجات اور ان کے معاملات، گھریلو زندگی کا نظام چلانے کے لیے آدمی اتنا الجھ جاتا ہے کہ ذرائع آمدن کم ہونے اور اخراجات کی کثرت اور زیادتی کے باعث وہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور جائز اور ناجائز کا فرق جو ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے بیویاں اور بچے، اولاد دشمن کیوں قرار دیا گیا کہ ان کی محبت میں اتنا آگے نہ چلے جانا کہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی خاطرداری اور ان کی محبت میں تم حلال اور حرام کی تمیز کو ہی ختم کر بیٹھو، جائز اور ناجائز کے فرق کو ہی ختم کر بیٹھو، اور تمہارے اوپر جو دوسرے حقوق ہیں ان کے معاملے میں تم غافل نہ ہو جاؤ، جیسے ماں ہے، باپ ہے، شادی ہو جانے کے بعد بیوی گھر میں آتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے، تو اپنے بیویوں اور اپنی اولاد اور اپنے مال میں اس قدر نہ الجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تمہارا تعلق کمزور ہونا شروع ہو جائے، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے، اور والدین کی جو خدمت اور فرما برداری ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، کہیں اس کے معاملے میں تمہارے اندر کمزوری نہ پیدا ہو جائے، پھر تم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ میں بیوی بچے سنبھالوں یا ماں باپ کو سنبھالوں۔ یہ جب معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی منزل میں جو مقام گزرے ہیں اس میں یہ رہنمائی ہے کہ بیویوں اور اولاد کے معاملات کو چلانے کے لیے اعتدال کا راستہ اختیار کرو، چادر دیکھ کر کے پاؤں پھیلاؤ، جس قدر ذرائع آمدن ہیں، جس قدر تمہارا روزگار ہے، معاملات ہیں، اس کے مطابق اپنے نظام زندگی کو ڈھالو اور اپنی ضروریات کو کم سے کم کر کے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق جو ہے وہ 5 وقتہ نماز پابندی سے ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، اور جتنے بھی اللہ کریم نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان کے اندر بھی کمی بیشی نہ ہو، اور حرام کے قریب نہ جاؤ، ناجائز کے قریب نہ جاؤ، یہ توجہ دلائی گئی۔ اور سورہ منافقون آج کی منزل میں 28ویں پارے میں جو آخری رکوع کے اندر بھی 2 چیزوں کا خاص طور پر ذکر آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ آج کا مقام جو ہے، پہلی آیت تو میں نے عرض کر دی جہاں بیویوں کی اور اولاد کے بارے میں کہا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دشمن تمہارے بن جائیں۔ دشمن سے مراد یہ ہے کہ تمہاری آخرت برباد کر دیں، ان کی محبت میں اس قدر آگے چلے جاؤ کہ اپنی آخرت جو ہے اسے برباد کر بیٹھو۔
اس آیت کے اندر سورہ منافقون کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون کے آخری رکوع کے اندر فرمایا گیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اپنے مال کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں، وہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ جس میں فرمایا گیا، دیکھیے ایک ہے والدین کا اولاد سے تعلق، ایک ہے اولاد کا والدین سے تعلق۔ تو ماں باپ کے جو ادب و احترام ہے اس کی تو قرآن مجید میں بار بار تاکید آئی ہے۔ 4 یا 5 مقام ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے، جو آج کی منزل میں ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے کہ تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہیں، فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش۔ مال کی کثرت آ جائے گی تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی، اولاد کی کثرت ہوگی اولاد کی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری آزمائش ہیں، اب دیکھنا ہے تم کیسے ثابت قدم رہتے ہو۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ جو پہلی میں نے 3 آیتیں بیان کی ہیں، ان ساری آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس آیت میں غور کریں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آیت میں فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال، تمہاری بیویاں یہ آزمائش ہیں، کہیں تمہارے دشمن نہ واقع ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے دامن کو بچاؤ، اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، اور اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ ان 3 آیتوں کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے ساری تعلیم کا خلاصہ اس آیت کے اندر آ گیا کہ پہلی آیتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، 4 مقام آج کی منزل میں گزرے ہیں، ان چاروں کو آج کے درس میں لے رہا ہوں۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی لقمہ حلال جو ہے، یہ کثرت اور مال کی کمی اور رزق کی تنگی کے باعث حلال و حرام کے مال آنا چاہیے جیسے آتا ہے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز سے، اس سے یہ ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کی بھی آخرت برباد کرو گے، اپنی بھی برباد کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ جو ہے اس سے اپنا دامن بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کا دامن بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنا دامن بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال۔ یعنی یہاں 2 چیزیں مراد ہیں، ایک حلال حرام جائز ناجائز کا فرق، اور دوسرا آمدن کے مطابق نظام زندگی کو چلانا، اپنی عادت بناؤ، اپنے اندر قناعت کی خوبی کرو۔ قناعت کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پر صبر کرنا، قناعت کا مطلب ہے تھوڑے پر صبر کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، ہماری جو دینی فرائض ہیں، اس پر یہ نہیں کہ خود ہی تم نماز پڑھو اور بیوی بچوں کو پوچھو ہی نہ۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، بیوی بچوں سے بھی، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں واضح طور پر موجود ہے کہ بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری ہے، بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری ہے، اولاد کو نمازی بنانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ وہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ اب جب بیوی اور شوہر کا معاملہ آئے گا پھر شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بیوی کو نمازی بنائے۔ لیکن آج تو معاملہ اس کے برعکس ہے، کئی عورتیں
بزرگوں سے جب دعا کرانے آتی ہیں تو کہتی ہیں جی میں تو نماز پڑھتی ہوں، اے نہیں پڑھ دینا نو کوئی بھی پڑھن کرن۔ وہ الٹ ہو گیا نا معاملہ کہ بیوی کو نمازی بنانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو جو بیویاں نمازی ہیں وہ اپنے خامند کی شکایت کرتی ہیں پیروں سے، بزرگوں سے، کہ جی میں تو نماز پڑھتی ہوں، یہ نہیں پڑھتے، میں ان کو صبح اٹھاتی ہوں، یہ اٹھتے نہیں، ان کو بھی تلقین کریں یا پڑھا کریں۔ تو گویا کہ یہ دینی معاملات ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان درسوں کے اندر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو دینی ذمہ داریاں ہیں، دینی فرائض ہیں، جن کے بارے میں بعض پرس ہوگی، ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ بعض ایسے امور ہیں جن کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا، جیسے اگر کوئی امام صاحب سے پوچھے جی موسیٰ علیہ السلام کی پردادی کا نام کیا تھا، بھائی اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جانا ہے۔ اس طرح کے مسائل جن چیزوں کی ضرورت ہے بھئی ان کی طرف توجہ دو۔ سب سے بڑا جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کا فرق۔ جس گھر میں حلال روزی آتی ہے اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ تو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ بچہ 7 سال کا ہو تو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو نہیں پڑھتا تو ترغیب دے کے بھی نمازی بناؤ۔ 3 سال ماں باپ کو دیے ہیں بچے کو نمازی بنانے کے لیے۔ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی طرف لاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو 3 سال میں کم از کم اتنی محنت کرنی چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں دین کی محبت، نماز کی رغبت اور ان کا ماحول جو ہے وہ دینی ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے خاصی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سورہ جمعہ جو اور سورہ منافقون ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ منافقون میں منافقین کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں۔ منافق حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اب آپ کہیں گے حضور اللہ کے رسول ہے، اس میں جھوٹی بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ زبان سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اندر سے نہیں مانتے۔ یہ ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون۔ منافق آئیں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے، قالوا نشہد، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، قسمیں کھا کے کہیں گے انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہ کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں۔ منافقین کا آج کی منزل میں تذکرہ آیا، اور اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں، آج کی منزل جو پڑھی گئی ابتدائی حصے میں ایک بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ مومنوں اور منافقوں کو دونوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جو مومن جنت میں جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ جو ان کے نیک اعمال ہوں گے، جو دین کی محبت ہوگی، اللہ رسول سے جو تعلق ہوگا، اعمال صالحہ وہ روشنی کریں گے۔ آیت کریمہ میں گزرا کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بائیں اور پیچھے اندھیرا ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں آگے بھی روشنی کریں گے، دائیں بھی روشنی کریں گے، اور روشنی اس قدر پھیلی ہوگی کہ وہ نور کے جلوں کے اندر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور اس آیت میں ابتدائی منزل میں پڑھا گیا کئی لوگوں کی روشنی جو ہے صرف پیروں تک ہی ہوگی، یعنی جس قدر نیکیاں ہوں گی اس قدر نور ہوگا۔ جن کے نیک اعمال ذرا کم ہوں گے لیکن ہوں گے، ان کی روشنی پاؤں میں صرف روشنی ہوگی، وہ جب چلیں گے تو ان کے روشنی نظر آئے گی، راستہ نظر آئے گا۔ جن کے اعمال ان سے ذرا اوپر درجے کے ہوں گے، ان کے گھٹنوں تک روشنی ہوگی، کمر تک روشنی ہوگی۔ جتنے اعمال صالحہ ہوں گے، جتنا قرب ہوگا، اتنے انوار ہوں گے، ان میں وہ چل رہے ہوں گے۔ اور ان کے پیچھے منافق آ رہے ہوں گے، میدان معاشر میں جب چل رہے ہوں گے تو منافق بھٹک رہے ہوں گے، اندھیروں میں دھکے کھا رہے ہوں گے، تو وہ جن کے دائیں اور آگے نور ہوگا نا ایمان، ان سے کہیں گے کہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہیں گے اپنا چہرہ ہماری طرف کرو، ہمیں بھی روشنی ملے۔ یہ اندھیروں میں ہماری جان جا رہی ہے، ہماری تاریکیوں میں ہمیں گھیرا ہوا ہے، دائیں بھی اندھیرا ہے، بائیں بھی اندھیرا ہے، آگے بھی اندھیرا ہے، پیچھے بھی اندھیرا ہے، وہ اپنے نور کی تھوڑی سی ہمیں بھی خیرات دے دو۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ ان کے درمیان ایک دیوار کر دو۔ آج کی منزل میں گزرا کہ اہل ایمان جب آگے نکل جائیں گے تو ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی،
اور منافق جو ہیں وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے اور انہیں کچھ سجائی نہیں دے گا۔ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، ایک نور ایمان اور اعمال صالح۔ قرآن مجید میں دو چیزوں کا اکٹھا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح کا ذکر اکٹھا آیا ہے، لہٰذا ایک ہوگا ایمان کا نور اور ایک ہوگا نیک اعمال کا نور۔ تو مومن خوش قسمت ہوں گے، ان کے پاس ایمان کا بھی نور ہوگا اور نیک اعمال کا بھی نور ہوگا، اس کی روشنی میں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور پچھلی منزل میں ہم سن چکے ہیں، ایک تو انوار و تجلیات کے جلوں میں جنت میں جائیں گے، اور جب جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا تو ادھر بھی فرشتے ہوں گے ادھر بھی فرشتے، درمیان میں جنتی چل رہے ہوں گے، اور فرشتے سلامی دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلامی دیں گے فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا۔ یہ اہل جنت کو جو انعامات ملیں گے اس کا تذکرہ گزرا ہے، اور سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر جمعہ کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا بیان آیا ہے۔ اور سورہ ملک میں جو ابتدا میں ہم نے 29ویں پارے میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات اس لیے تخلیق کی گئی ہے کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں۔ تو یہ موت و حیات کا فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں، تمہارے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ اور میں نے غالباً صبح کے درس میں بھی عرض کیا تھا اور ترجمے کی کلاس میں بھی آیت آئی تھی کہ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ حضرت ابراہیم وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم میرے حکموں کے سامنے میرے سامنے اپنی گردن جھکاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اسلم، تو میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، لرب العالمین، اس اپنے رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ نحن لہو مسلمون، نحن لہو مسلمون کا معنی ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے مبارک طریقے جو ہیں انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔